مانتا ہے. اب دھرم کی کمزوری بتا رہا ہوں. وقت آیا عبد الوہاب کو جھٹک دیا, وقت آیا ابن تیمیہ کو جھٹک دیا, ابن کثیر کو جھٹک دیا, البانی کو جھٹک دیا, شوکانی کو جھٹک دیا, سب کو جھٹک دیں گے. مگر ہماری حقانیت دیکھو, بڑے تو بڑے ہیں, ہم اعلی حضرت کو بھی دور نہیں کرتے. کوئی آ کے بولتا ہے اعلی حضرت نے ایسا لکھا, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اعلی حضرت کو نہیں مانتے, ہم کہتے مانتے ہیں, لکھا ہے تو دلیل سے لکھا ہوں گا. یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے. ہم اپنے بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑتے, جو باطل ہوتا ہے وہی چھوڑتا ہے. ہم تو ثابت کرتے کہ ہمارے امام نے کہا قرآن اور حدیث میں کہیں نہ کہیں موجود ہے, تلاش کرتے اور لا کے بھی دکھاتے ہیں. اور اگر شوق ہو تو یہ تم نے کتاب لکھی ہے نا, میں اس پہ مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. یہ بریلویت اور افسانوی حکایت, یہ جو کتاب ہے, اس کتاب پر یہ مر گیا لکھنے والا, اس کو بم سے اڑا دیے تھے سنیوں نے پاکستان کے. احسان الہی ظاہر ہے, اس کی فوٹو دیکھو نا, گنڈا موالی دکھتا ہے. یہ دیکھنا ہے, چلو دکھا دیتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, میں ڈھونڈ رہا ہوں کلپ. پوری ہارڈ ڈسک بجی ہوئی ہے میری ابھی. ہاں بہت ہے ان کا ذخیرہ بھیا, 4 ٹی وی ہارڈ ڈسک بھری ہوئی ہے ان کے خزانوں سے. ڈر لگتا ہے وائرس نہ آ جائے کبھی. میرا کمپیوٹر بھی سوچتا ہوں, اب 4 کمپیوٹر ہے الحمدللہ, سب بھرے ہوئے ہیں انہیں سے. کمپیوٹر ہی بولتے ہیں یار یہی لا کے ٹھوستا رہتا ہے, کچھ اچھا بھی تو لا. چلیے دیکھیے, تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ بہت میرے کو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہاں آپ پروگرام رہتا ہے, تب سیٹ کرتا ہوں. درود شریف پڑھے جب تک آپ. دیکھ لیجیے مل گئے. دلیل سے بات کرو, یہ دلیل سے بات کرو بول رہے, مر گیا یہ تو. اب یہ اسی کی کتاب ہے بھائی, بریلویت اور افسانوی حکایت. اس کا تھوبڑا دیکھو تو کچھ سمجھ جاؤں گے کہ ان کے مولانا گنڈے موالی جیسے دکھتے ہیں. دیکھیے کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی, علماء کی وقت جس میں نبی کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو. یہ ہے وہ مولانا, صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث. یہ مولانا دکھ رہا ہے, یہ گنڈا موالی, آستین چڑھی ہوئی ہے, ٹوپی سر سے غائب. یہ مولانا, یہ احسان الہی ظہیر ہے. اور اس کی البریلویت یہاں ہندی میں ہے میرے پاس, اردو میں بھی ہے. ہندی چونکہ یہاں بک رہی تھی, یہاں سے خریدا. البریلویت جو اس نے لکھی ہے نا, یہ بریلویت, عربی میں لکھا تھا اس نے البریلویت. روئے زمین کی اس سے بڑی جھوٹی اور فراڈ کتاب نہیں ہے. اس میں اتنا بڑے جھوٹ لکھے ہیں اس میں. اب میں ایک چیز سناتا ہوں, اس کی جھلک دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا ہم عادت کا دامن نہیں چھوڑتے, کیوں, اس کی وجہ بتاؤں. میرے پاس ایک غیر مقلد آیا ناگپور کا. ہمارے یہاں اچھا عجیب بات ہے یار, انڈیا کی مسجدوں کے بھی نام ایسی رہتے ہیں. وہ کیا آپ کا کالا پانی اور کون کون سا, ہمارے یہاں کالے پتھر کی مسجد ہے ایک, انہیں کی کالا ہی کیوں رہتا پتہ نہیں. وہاں پہ وہ بخاری کا درس دیتا ہے. وہ بحث مباحثہ ہوتے ہوتے بڑی لمبی تفصیل ہے, کل ملا کے میرے پاس آیا. اس نے یہ البریلویت لایا, بولے اس کا جواب دے دو, بولے میں توبہ کر لوں گا. میں نے کہا اس کو چھوڑ جاؤ آپ, کل آنا, کل میں اس کا جواب دے دوں گا. میں نے کیا کیا سن لیجیے. پوری البریلویت میں یہ لکھا ہے, مولانا احمد رضا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ, جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. مولانا احمد رضا لکھتے ہیں رسول ایسے ہی دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا, یہ نہیں جانتا. مولانا احمد رضا مشرک. مولانا احمد رضا کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا میں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں. مولانا احمد رضا کہتے ہیں غوث اعظم نے فرمایا سب کے سامنے. سب مولانا احمد رضا کہتے ہیں. میں نے صرف ایک ہی کام کیا بھائی, مولانا احمد رضا نے نہیں کہا. مولانا احمد رضا کی اصل کتاب کھولو, خالص الاعتقاد کھولو, اعلیٰ لکھتے طبرانی نے لکھا, بہقی نے لکھا, ابن ماجہ نے لکھا, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا. ابے وہ سب چھوڑ دیا حوالہ, احمد رضا نے لکھا ہے. تو احمد رضا نے لکھا کہاں سے وہ تو بتا, وہ بتائے گا تو ننگا ہو جائے گا. اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہے, میں نے کہا رے روڈ کے پروگرام میں بتایا تھا شاید. رے روڈ کی سی ڈی دیکھیں, مشرک کون, الزام کس پر, مجرم کون اور الزام کس پر. میں نے وہاں اسکین پیج بھی ڈالا ہے, دیکھیں آپ. اس میں مدینہ منورہ کے صدر المدرس, سب سے بڑے مدرس, مسجد نبی کا امام, مسجد نبی میں امامت کرتا ہے, شرعی عدالت کا قاضی,
اس کا مقدمہ لکھا ہے اس کتاب نے، اور لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا کا استاد غلام قادر بیگ تھا جو غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ میں نے اس میں کہا ہے، اور وہ سی ڈی تو اب نیٹ پر بھی جا چکی ہے، آج یہاں پھر دوہرا دے رہا ہوں کیونکہ یہ کتاب یہاں سے بکی ہے۔ کوئی مائی کا لال اپنے باپ کی حقیقی اولاد ہے، ثابت کر دے اعلیٰ کا استاد غلام احمد قادر بیگ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کا بھائی ہے؟ نہیں ہے۔ ان کا مدینے کا امام اتنا بڑا جھوٹا ہے، یہ فرقہ ہی پورا جھوٹ پہ مبنی ہے صاحب۔ جھوٹ تو ایسا بولتے ہیں کہ جیسے چٹنی۔ کیوں؟ ہم تو جب امام ابو حنیفہ سے آزاد ہو گئے تو سب سے آزاد ہو گئے۔ امام سچے تھے، سچوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی تقلید سے انکار کر دیا تو جھوٹ کو گلے لگانا پڑا۔ ہم نے جھوٹ چھوڑا، سچوں کو پکڑ لیا۔ تو یہ سب جھوٹ۔ تو یہ مولانا ظہیر صاحب، تو میں عرض کر رہا ہوں، بات کہیں اور چلے گئی کہ یہ جو کتاب ہے کہاں گئی؟ وہ اسی پر بات کر لیں بھائی، جب چاہیں آ جائیں، جب بلا لیں میں آ جاؤں گا۔ تو یہ سب کتابیں یہاں سے بک رہی ہے، بٹ رہی ہے، آپ کی سیڑھیاں عام ہو رہی ہے، مگر جیسی ہی بات آتی ہے ہم جب ان کا جواب دیتے ہیں، ہم رد نہیں کرتے۔ پہلے سن لو، یہ کہتے ہیں ہمارا رد کرتے ہیں، معاف کرنا، ہم رد نہیں کرتے، آپ کی بیہودہ باتوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیتے ہیں۔ میں نے ایک بھی جو جواب دیا وہ عقلی دیا، ہر چیز کے پیچھے حدیث پڑھی، قرآن کی آیت بیان کی، علماء کی کتابیں بیان کی، تفاسیر بیان کی۔ آپ موجود ہیں، اور صرف بیان نہیں کیا، آپ کو اسکین پیج دکھایا بھی۔ آپ کو اسکین پیج پہ ڈاؤٹ ہے، کتابیں ٹیبل پہ میرے موجود ہیں۔ آج ہی نہیں جانے والا، میں بامبے میں ہوں ابھی، قیام گاہ پر آ جائیں، ابھی یہاں ٹھہرا ہوں، وہاں آ جائے، اکیلے آ جائے، تنہا آ جائے، جیسے آنا ہے آ جائے، ہجوم کے ساتھ آ جائے، پوچھے آپ نے بیان میں حدیث بتایا کس کتاب میں دکھاؤں؟ میں دکھاؤں گا، نہ دکھاؤں تو اسی وقت جھوٹ ہے کر کے اعلان کر دینا صاحب۔ تو ایک بات بھی کتاب کے حوالے کے بغیر نہیں کی میں نے۔ تم بغیر کتابوں کے، بغیر ائمہ کی تفاسیر کے من معنی تفسیر کرو، من معنی باتیں بتاؤ، قوم کو نماز روزے کی آڑ میں گمراہ کرو۔ ہم اگر قرآن و حدیث سے جواب دے دیتے، اختلاف مت پیدا کیجیے۔ میں کہتا ہوں بتاؤ، گنبدوں کو قائم رکھنا اختلاف ہے کہ گنبدوں کو ڈھانا اختلاف ہے؟ نہیں اگر سمجھ میں آ رہا تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کے باپ نے ایک چیز بنائی، اگرچہ فضول ہی تھی، مان لیا تھوڑی دیر کے لیے فضول تھی، مگر فرمانبردار بیٹا ہے کہ ابا کی رضا جانے دو۔ ابا خوش ہے، اس چیز کو دیکھ کے ابا خوش ہوتے رہتے، ابا کی یادگار ہے، اور نافرمان یہ ارے میرے باپ نے بنایا تو کیا ہوا، توڑ دوں گا میں۔ کون اچھا بیٹا ہے؟ اور ایک عجیب بات ہے، یہ گنبد علامتیں ہیں ہماری، پہچان ہے ہماری، ہمارے عقیدے کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں ہر بار، دنیا میں ہر جگہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بھائی۔ کیا ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا کام؟ آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ، آثار قدیمہ، ہے نا؟ اس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کو کھوجتا ہے، اسلاف کی تاریخ، بزرگوں کی تاریخ، اپنے پروجوں کی تاریخ نکالتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ان کے مکانات ڈھونڈتا ہے، ان کی تہذیب کو ڈھونڈتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں ڈپارٹمنٹ جو اپنی تہذیب، اپنے بزرگوں کے اتہاس کو کھوجتا ہے، یہ دنیا کے پہلے بدتو اور بد دماغ ہے جو اپنی تاریخوں کو اپنے ہاتھ سے مٹاتے پھر رہے ہیں۔ کتابوں سے حدیث یہ غائب کر رہے ہیں۔ حدیثوں کا چور پروگرام ہوگا بامبے میں انشاءاللہ ان قریب۔ حدیثوں سے یہ کتابوں سے حدیثیں یہ غائب کر رہے ہیں۔ بزرگوں کے مزاروں کے نشان یہ مٹا رہے ہیں۔ اچھا چلو، بزرگوں کی قبر تو مٹا دو، معراج ربانی کو سنا، اپنے باپ داداؤں کی قبروں کا کیا حال کیا ذرا سن لو، دیکھ لو۔ یہ بھی اب ابن تیمیہ کی قبر دمشق میں موجود، اس کو کب ڈھاؤں گے؟ یہ ماربل کی بنی ہوئی۔ اور ایک بات بتا دوں، بہت لوگ غلط فہمی میں ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، میرا تو باہر دنیا بھر کی تنظیموں سے تعلق بھی ہوتا ہے، سنی تنظیموں سے، اور یہاں تک کہ خادموں سے بھی۔ سرکار تاج الاولیاء کا دربار ناگپور میں موجود ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے، پورے خدام میرے یہاں سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تاج الاولیاء کی آپ مزار جائیں گے تو آپ کو اونچی اونچی دکھیں گی۔ یہ وہاں بڑے یہی بولتے ہیں اونچی مزار بنانا حرام ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خود الملفوظ میں لکھا کہ مزار کی جو اونچان ایک بالش سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور الملفوظ میں خود فرماتے میرے بھائی اور میرے والد کی قبر کو دیکھیں، خود آج اعلیٰ حضرت کی بھی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہے، چلے جائیں بریلی شریف، مگر آپ تاج آباد جائیں گے تو اتنی اونچی قبر دکھیں گی۔
اجمیر جائیں تو اتنی اونچی قبر دیکھیں گی. اب آپ سوچیں گے یار یہ کیا بات ہوئی. میں اب آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں. اصل میں یہ لکڑے کا تابوت ہوتا ہے، اندر کچی مٹی کی قبر ہوتی ہے 1 بالش کے برابر. یہ صرف لکڑے کا مفت تابوت ہوتا ہے. تاج آباد کی مزار پہ بھی وہی ہے. اور جو ہمارے یہاں غسل مزار جو ایک رسم ہے، اور یہ بھی پوچھا جاتا بدعت ہے، تو میں کہتا ہوں غسل کعبہ کیا ہے پہلے وہ سمجھا دو. غسل کعبہ جس دن ہم سمجھا دوں گے تو کہیں گے نہیں نبی نے بھی غسل دیا، تو حدیث میں تو مجھے نہیں ملا، دکھا دو. چلو نبی نے دیا تو کعبے کو دیا، تو نبی نے یہ بھی تو کہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اے کعبہ اے کعبہ، کعبے کا طواف کر رہے رسول. ابن ماجہ کی حدیث، نبی کہتے اے کعبہ تیرا مقام بلند، تیری عظمت مسلم، مگر ایک مومن تجھ سے زیادہ عزت والا ہے، میری امت کا ایک ولی تجھ سے زیادہ احترام والا ہے، کعبے سے افضل ولی ہے. کیوں؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ولی اللہ کا دوست ہے. مکان اور اینٹوں سے زیادہ دوست سے محبت ہوتی ہے، عزیز سے محبت ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کے قریبی ہے، دوست ہے، اور وہ تو مکان ہے، اور اللہ وہاں رہنے سے بھی پاک ہے، کوئی اللہ تھوڑی ٹھہرا ہوا ہے وہاں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یہ اونچی مزار جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اندر مٹی کی ہوتی ہے، لیکن یہ تو ماربل کی بنی ہے بھائی، اس کو کب توڑوں گے؟ ابن تیمیہ کی دمشق میں. آگے بڑھیں. اسماعیل دہلوی بالا کوٹ، شہید بولتے ہیں ان کو، انگریزوں کے ہاتھ مرے تھے یہ. آج دل چاہ رہا ہے، دیکھیں تکبر پہ محمول نہیں کرنا، تحدیث نعمت پر کہہ رہا ہوں. یوسف زئی پٹھانوں میں آ رہا تھا، اسی خاندان کا فرد ہوں الحمدللہ، میری نسل کے بزرگ تھے وہ. ناگپور میں تو جانتے ہیں علماء اس بات کو. یوسف زئی پٹھان ہوں میں الحمدللہ، 600 سال کی اپنی تاریخ رکھتا ہوں. صحیح النسب ہوں، تمہاری طرح بے اولاد بے باپ کا نہیں ہوں. وہ ہمارے ابل حضور تھے جنہوں نے مارا تھا. کیسے مارا تھا معلوم ہے؟ میں اپنی کتاب سے نہیں بتاؤں گا. اسماعیل دہلوی اور سید رائے بریلی نے یوسف زئی پٹھان سے کہا انگریزوں سے لڑنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، جہاد جہاد جہاد. جہاد کا بھی سدا گھسا ہوا ہے ان کو، سارا جہاد بریلیوں سے ہے. کہا ٹھیک ہے، بالا کوٹ میں لے آئے. تھے تو انگریزوں کے ایجنٹ. سوانح کاشمی اٹھا لو، پڑھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے، مناظر حسین گیلانی نے لکھا ہے سوانح کاشمی جلد نمبر 2 میں. اب اس کے بعد اچانک میدان جنگ سے بیچ، جب جنگ شباب پہ تھی، بھاگ کے ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے. یوسف زئی نے دیکھا، یوسف خان صاحب جو پٹھان تھے، یوسف خان، ارے یہ بھاگ گئے دونوں بڈھوں نے ہم کو ابھار کے میدان میں لایا. گھوڑا دوڑا کے گئے یوسف صاحب. ارے حضرت آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ نے انگریزوں کے خلاف ہم کو لڑنے پہ آمادہ کیا. سید رائے بریلی صاحب منڈی نیچے کیے ہوئے اچانک سر اٹھاتے ہیں، میاں کس سے جنگ لڑوں؟ انگریزوں سے. انگریزوں کی فوج میں تو میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. ہمارے جد کریم کو آیا جلال، پٹھان تو تھے، تلوار نکالی، بولے خبیث، جب انگریزوں میں خضر ہے تو ہم کس سے؟ خضر نبی سے لڑنے آئے ہیں. وہی کر دیا کام تمام. ایسے مرے. قبر بنی، کیسی قبر ہے ذرا دیکھ لو. مرے یوسف زئی پٹھان کے ہاتھوں، بتاتے انگریزوں نے مارا. کہاں مارا؟ کون سی گولی کہاں لگی تھی بتاؤ تو. یہ دیکھو ٹکرا بھی وہ بھی لگا ہے صاحب. ماربل پہ نام مولوی محمد اسماعیل شہید دہلوی بن عبدالعزیز غنی، کیا ہے شاہ عبداللہ غنی، مٹا ہوا ہے. اور مٹ اس لیے گیا ہے کہ یہ مٹنا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا تقویۃ الایمان میں رسول مر کر مٹی میں مل گئے، تو یہ کب بچے ہوں گے؟ مگر اعلی حضرت موجود ہے، کیونکہ بے نشانوں کا نشان مٹا نہیں، مٹے مٹے نام ہی ہو جائیں گا. اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نام بھی مٹ رہے ہیں. بہرحال قبر بچانے کی کوشش ہے. یہ عجیب شرک ہے، دیکھو کتنی اونچی قبر ہے. تینوں اسٹیپ کتنے ہیں؟ ایک بلس کے برابر. کب ڈھاؤں گے اس کو؟ ارے تاریخ تو بتاؤ کب ڈھاؤں گے؟ صرف اولیاء کی قبر، خاتون جنت کی مزار، نبی کے چچا کی مزار، نبی کے بیٹوں کی مزار، نبی کی بیٹیوں کی مزار، نبی کے اصحاب کی مزار، نبی کے اولیاء کی مزار. یہی تمہیں شرک کے اڈے نظر آتے. یہ کیا ہے؟ آگے بڑھیں، زیادہ دور نہیں ہے، بھوپال چلے جائیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی قبر دیکھیے، پورا بنا ہوا ہے سب. یہ کب ڈھاؤں گے؟
تو یہ سب مکار فرقہ ہے میرے بھائی. آپ کو سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں اتنے قرآن و حدیث کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ تو آپ کے اطمینان کے لیے بتانا پڑتا. آپ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز بتا دیتا ہوں, کافی اس کا اختتام بہت ہو گیا ہے. جی بولنا ارے بھائی نہیں, بس ایک آخری بات میں کہتا ہوں, اس کے بعد تو کسی تقریر کی حاجت ہی نہیں ہے. اتنا بڑا نسخہ دیا اللہ کے نبی نے, فرمایا اِنَّا قَوْمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً. لوگوں بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کر کے 72 فرقوں میں بٹے. وَأُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 مِلَّةً. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. نبی نے کہا بٹیں گی, بٹی ہے کہا کیا نہیں, مستقبل کی خبر دے رہے ہیں نا نبی, آنے والے زمانے کی خبر دے رہے ہیں نا کہ آگے ہوگا, ابھی نہیں ہوا ہے. بٹیں گی 73 فرقوں میں بٹیں گی. کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ, سوائے ایک جماعت کے. قالوا من ہی یا رسول اللہ, اللہ کے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی جنتی فرقے کی نشانی؟ قال ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا. صحابہ کا عقیدہ مل گیا, جب پیر سن ہو جائے تو یا محمد کا نعرہ لگاؤ. صحابہ کا عقیدہ مل گیا, جب مصیبت میں گھر جاؤ تو یا منصوروں کا نعرہ لگاؤ, یا محمد کا نعرہ لگاؤ. صحابہ کا عقیدہ مل گیا تو جو صحابہ کے عقیدے پر وہ جنتی. اور نبی نے کہا جو نکلیں گے وہ اصل سے ہٹیں گے. تو اصل سے ہٹے کون ہٹے؟ یہ ہٹے. اب اس کی دلیل, اور نہیں ہٹے تو بتاؤ. نواب صدیق حسن بھوپالی سے پہلے دلی میں کون غیر مقلد تھا؟ بھوپال میں. نواب صدیق حسن بھوپالی سے پہلے بھوپال میں کون غیر مقلد؟ اس مولوی کا نام. نذیر حسین دہلوی سے پہلے دہلی میں کون غیر مقلد مولوی؟ اس مولوی کا نام بتاؤ. اور اس کے بعد وحید الجماع سے پہلے کون تھا تمہارا مولوی؟ وہ بتاؤ. امرتسری سے پہلے امرتسر میں کون تھا؟ وہ بتاؤ. اور 1857 سے پہلے تمہاری کون سی مسجد تھی؟ اس کا نام بتاؤ. نذیر حسین کا استاد کون ہے معلوم ہے؟ کون ہے؟ ارے ان کی تو پوری نسب نامہ لگتا ہوں میں, یہاں سے لے کر ابلیس تک. کہاں کون کس کا بیٹا, کون کس کا بیٹا. وہ پروگرام تھا نا, 2 سگے بھائی بتایا تھا, ذوال خوصرہ کی اولاد ہے یہ, بنو تمیم, قبیلہ بنو تمیم کا تھا, تھے نا آپ لوگ, وہی اسی کی نسل چلی ہے. پورا سب سجرا ہے ان کا. تو 1857 سے پہلے کوئی مسجد, کوئی مولانا نہیں. کون استاد تھے ان کے؟ نذیر حسین دہلوی کے مولانا اسحاق صاحب مسجد دہلوی. کون تھے اسحاق صاحب؟ حنفی. شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے. شاہ ولی اللہ کون؟ حنفی. شاہ عبدالعزیز حنفی. شاہ مقصود اللہ مسجد دہلوی حنفی. حضرت مجدد الثانی حنفی. حضرت نظام الدین اولیاء حنفی. غریب نواز حنفی. غریب نواز خود اپنی ملفوظات انیس الارواح میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ تیرا امام کون ہے تو میں فخر سے کہوں گا میرا امام ابو حنیفہ ہے. سب حنفی. امام بخاری شافعی, امام مسلم شافعی, امام جلال الدین سیوطی شافعی. کون سا کوئی محدث تو غیر مقلد ہو تو بتاؤ. اچھا چلو سب چھوڑو. 1857 سے پہلے بہت سنجیدہ سوال, یہ سب سوال یاد کر لو آپ. میرے نیٹ پہ 100 سوال ڈلے ہوئے, 100 میں سے ابھی ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ان لوگوں نے. غیر مقلدیت سے 100 سوال ہی ڈلے ہیں نیٹ پر, ایک کو بھی نہیں ہاتھ لگایا. میں نے ایک سوال کیا, اب سنا دیتا ہوں. 1857 سے پہلے آپ کے قرآن کی کون سی تفسیر تھی وہ بتا دیجیے. غیر مقلد فرقے کی. آپ کہیں گے تفسیر جلالین, میں کہوں گا جلال الدین سیوطی شافعی مقلد. آپ کہیں گے تفسیر مدارک امام نصفی حنفی. آپ کہیں گے امام بیضاوی حنفی. ارے کوئی مفسر تو غیر مقلد نہیں ہے. کہاں ہے تمہاری کون سی تفسیر ہے بتاؤ تو. اور اگر تم کو ابن کثیر تو وہ بھی حنبلی, تم کو ابن تیمیہ تو وہ بھی حنبلی. ارے سب چھوڑو, عبدالوہاب نجدی بھی حنبلی, خود لکھا ہے ان کی کتابوں میں. سب مقلد. یہ ابھی نابکار پیدا ہوئے. تو یہ جب پیدا ہوئے اور نبی نے کہا کیا نکلیں گے کہاں سے؟ اصل سے.
اصل کیا ہے؟ عقیدہ صحابہ اور رسول. نکلیں گے تو جو نکلیں گے وہ کلہم فی النار ہوتے جائیں گے. آپ اپنے اسلاف کو مت چھوڑو. اور وہ مجمع بڑا کثیر ہے. میں نے کہاں بولا تھا یاد نہیں ہے، بامبے میں. آخری جملہ اس پر میں اختتام کر رہا ہوں. کیا ہے یہ؟ برخاست. اچھا جی، بس آخری بات. جی میں نے کہا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا ناگپور میں، اور آپ سے بھی کہتے ہیں، ارے یار ہم حق پر نہیں ہوتے تو ہمارا فرقہ بڑھتا کیوں؟ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہم حق پر ایسے تو بڑھ رہے ہیں. ہماری ایک مسجد تھی پہلے، وہاں اب 2 ہو گئی. باندرا میں ایک بھی نہیں تھی، اب 3 ہو گئی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. وہاں 4 ہو گئی، وہاں 5 ہو گئی. اچھا ہوئی پہلے نہیں تھی. ارے جملہ ہی تو سنو. کیسے حق پر بولتے ہو یار تم اپنے آپ کو؟ پہلے نہیں تھی. آپ ہی کل بتا رہے تھے نا کہاں وہ ایک بھی نہیں تھی بولے یا. چلیے اب ناگپور میں ایک صاحب مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، ایک غیر مقلد، خیر اللہ کا فضل ہے وہ سنی ہو گیا. نہیں موئن نام ہے، فروٹ بیچتا ہے، مومن پورہ میں گیا ہے، تو مومن پورہ میں کارنر پر ہی ملیں گا آپ کو. پوچھنا بھائی کیا ہوا تو پوری داستان سنائیں گا. فاروق بھائی کا کیا ہوا، میرے سر کیا ہوا معاملہ. رسول اللہ کو تو نور نہیں مانتا نا، نور مانتا ہے. 70 لوگوں کو غیر مقلد بنا چکا تھا وہ. درس دیتا تھا مشکات کا. کتنے لوگوں کو؟ جب میں نے میرے سے گفتگو ہوئی، بڑے مناظرے کبھی بحث چلی، اور اس کے بعد اس کو یہ بول کے بھگا گیا، ابے تو گمراہ ہو گیا ہے بولے. آج وہ جتوں کو بنایا اتوں کو واپس لانے کی کوشش میں ہے. خیر اللہ اس کو کامیاب کرے. سننی ہے بہرحال آج. اور ان کے ناک میں دانتوں میں چنے چبا دیے، ان کے ناک میں چنے چبا دیے، کیا بولتے جو بھی محاورہ ہے. بہرحال جب وہ بد عقیدہ تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا، ارے بھائی کیا وجہ ہے، کیا کمزوری ہے کہ لوگ غیر مقلد ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دیوبندی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا کمزوری ہے؟ کچھ تو کمزوری ہے نا اہل سنت میں، تبھی تو جاتے ہیں. میں نے کہا اسی میں تو ہماری حقانیت چھپی ہے تیرے ہی سوال میں. ارے تو نے کہا ہو جاتے ہیں تو پہلے تھے کیا؟ تو جو پہلے تھے وہی تو اصل تھے. تو گئے تو اصل سے ہٹے، اور اصل سے ہٹے تو نبی نے کہا کلہم فی النار. جو اصل سے ہٹیں گا جہنم میں. ایک باپ کے 5 بیٹے، ایک بیٹے نے بغاوت کی، باپ کو چھوڑا گھر سے نکل گیا. باقی کون؟ وہ 4 کیا وہ 5واں. یہ باپ سے جو نہیں ہٹے، جو اپنے باپ سے منسلک ہے، وہ فرما بردار. تو دین ہمارا باپ تھا، دین ہمارا سب کچھ تھا، اور اس کی کچھ اولادیں تھی، مگر جو اچھی اولادیں تھی چپکی رہی. ایک دیوبندی نام کی نابکار اولاد پیدا ہوئی، نکل گئی باپ کو چھوڑ کر. ایک غیر مقلد نام کی نابکار اولاد پیدا ہو گئی، نکل گئی چھوڑ کر. اور میں نے کہا نکلو، اور نکلو گے. تم کہہ رہے ہم بڑھ رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے، اور بڑھو گے، اور بڑھو گے. اس لیے بڑھو گے کہ ہمیں معلوم ہے، نبی نے بتایا، 2 حدیثیں میں بتائی. ایک میں فرمایا اسلام غریبی سے نکلا، غریبی میں سمٹ جائیں گا. دوسری میں فرمایا جہنم میں جہنمی اتنے ڈالے جائیں گے، جہنم کہیں گا حل المزید اور چاہیے، حل المزید اور چاہیے، حل المزید اور چاہیں گے. اللہ ڈالتا جائیں گا. آخر میں فرمایا کت بس، خاموش ہو جا. تو جہنم کی تو بہت بڑی خوراک ہے، تم جاؤ گے نہیں تو بھی جہنم کی خوراک پوری ہوں گی کیسے؟ تمہارا جانا بھی تو ضروری ہے. اب ایک آخری اعتراض، یہ مجھ سے چٹھی پہ پوچھا گیا تھا، جواب دے دیتا ہوں. اگر ہم کافر ہیں تو حرم میں ہمارا قبضہ کیسے؟ بہت گھسے پیٹے جواب، وہی. اب اسلام سمجھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تھے تمہارے پاس، یہی بچکانے باتیں بس. اب یہ تاریخ بتا دیا کن کن کے قبضے ہوئے. اچھا تو وہ 600 سال تک جو بت تھے وہ سب مشرک بھی حق پر ہوں گے. پھر 600 سال کعبے کے اندر تھے، دیکھیے باہر بھی نہیں تھے. تم تو باہر ہو، وہ تو اندر تھے. تم تو باہر ہو، بش کو چما جو ہے باہر دے رہے ہو، وہ تو اندر ہی تھے. تو وہ حق پر تھے. اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کے نزدیک تو ہم مشرک ہیں. اب تم کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا کافر کعبے میں داخل نہیں ہو سکے گا، کافر کعبے میں رہیں گا نہیں. ابھی سب جھوٹی حدیثیں کرتے ہیں، حدیث کچھ بھی نہیں ہے ایسی. حدیث پاک صرف اتنی اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ حدیث ہماری تائید میں جاتی ہے بھائی، تمہاری تائید میں نہیں جاتی. مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے کہ کعبے میں دوبارہ شرک کیا جائے. شرک نہیں ہوگا کعبے میں. کفر الگ ہے، شرک الگ ہے. کافر جا سکتا ہے، مشرک نہیں جا سکتا. دلیل دے دوں؟ آپ کہتے ہیں ہم قبروں پہ جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مشرک.
مزاروں کو چومتے ہیں مشرک، حج کو تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ کیسی حدیث کا جواب ہے؟ تو ہم جاتے ہیں، اس کا مطلب اب کافر رہ سکتا اور جا سکتا، اس کی دلیل وہ حدیث پاک جو حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے خانے کعبہ کا، حجر اسود کے قریب آئے، بوسہ دیا، آدھی حدیث سناتے، پوری آج میں سنا رہا ہوں کیونکہ دین ہی آدھا ہے نا۔ حجر اسود کو بوسہ دیا، کہا اے حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، محض ایک پتھر، مگر نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے۔ مطلب اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ صحابہ نبی کے کتنے پیروکار ہوا کرتے تھے، میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ اور جملہ کیا تھا؟ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ پیچھے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی تھے، اس کے بعد کی حدیث نہیں سنائیں گا وہاں بھی کبھی آپ کو، لیکن میں سنا رہا ہوں۔ کہا امیر المومنین، اے عمر آپ نے کیا کہہ دیا، یہ پتھر فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ کہا اے علی، اے ابو الحسن کیسے؟ کہا سنو، میں نے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کی دو آنکھیں ہیں، اس کا ایک دل ہے، یہ اپنی آنکھوں سے مومن کو بھی دیکھتا ہے کافر کو بھی دیکھتا ہے، جو اس کے قریب سے گزرتا ہے طواف کرتے ہوئے یہ اس کے ایمان کو بھی دیکھ لیتا ہے، کافر کے کفر کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور قیامت کے دن حجر اسود بطور گواہ لایا جائے گا، مومن کے ایمان کی گواہی دیں گا، کافر کے کفر کی گواہی دیں گا، تو جس کے گواہی یہ کفر کی دے دے اس کے لیے نقصان پہنچانے والا، جس کے ایمان کی گواہی دے دے اس کے ایمان کی یہ فائدہ بخش ہو گیا، تو یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا کافر کے کفر کی گواہی دیں گا، ضروری ہے کہ تم جیسے بھی کچھ کافر جائیں، جاؤں گے نہیں تو گواہی دیں گا کس کی؟ آنا چاہیے، اور ہم جائیں گے تو کیا گواہی دیں گا؟ مولا یہ آیا تھا مجھے بھی چوما تھا، اجمیر گیا تو غریب نواز کو بھی چوما تھا، اور یہ آیا تھا تو مجھے چوما تھا غریب نواز کو نہیں چوما تھا، تو اللہ فرمائے گا اچھا جنتی پتھر کو چوما تھا جنتی بشر کو نہیں چوما تھا، ہے نا؟ جنتی حجر کو چوما جنتی بشر کو نہیں چوما، ادھورا دین ہے، اس کو جہنم میں لے جاؤ، چلو ادھورے والے نہیں چلتے، کمپلیٹ چلتے ہیں، تو اسلام میں آؤ تو مکمل آ جاؤ، مکمل اسلام وہی ملے گا۔ قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، کیا شان حالت کی چلا، انہوں نے کہا دکھا، دیکھو دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کے کنارے، دیکھو چلا، چل رہے ہیں ہم لوگ، اور کس کے ساتھ چلا، کس کے پیچھے چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن نے نہیں کہا قرآن کے، انہوں نے کیا کہا میں اہل حدیث، ہم قرآن حدیث پہ چلتے ہیں، میں نے کہا سچ کہا، تمہارے ثبوت ہی نہیں حقانیت، تم نے کہا ہم قرآن حدیث پہ چلنے والے، اور قرآن نے کہا صراط مستقیم قرآن اور حدیث پہ چلنے والے نہیں، کون ہوں گے؟ انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر انعام نازل کیا، وہ لوگ ان کے راستے پر چلا۔ کیوں؟ اب ایک بات آ گئی، کیونکہ کل اس کا بولیں گے ارے اور قرآن حدیث کو انہوں نے بول دیا کہ اس پہ ہدایت نہیں، میں نے کہا بالکل بھائی، حدیث پر چلنے والا کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، میں چیلنج کر رہا ہوں اور ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ حدیث پر چلنے والا جو بولتا میں اہل حدیث ہوں وہ کبھی حق پر نہیں، جو بولتا ہے اہل سنت وہ حق پر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث واقعہ بھی ہوتا ہے، حدیث قصہ بھی ہوتا ہے، نبی کے زمانے کا کوئی واقعہ وہ بھی حدیث، نبی کے زمانے کا کوئی قصہ وہ بھی حدیث، نبی کے کوئی بات وہ بھی حدیث، اور حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث من گھڑت بھی ہوتی ہے، مگر سنت نہ موضوع ہوتی ہے نہ سنت ضعیف ہوتی ہے، جو سنت پہ چلا وہ دین پا گیا، ہدایت پا گیا، اور جو حدیث کے لفڑوں میں رہا، سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے کہ سنت؟ ارے نبی نے جس کو کام کر لیا وہ سنت، اور جو نبی نے کر لیا وہ ضعیف ہو ہی نہیں سکتا، وہی تو دین ہے، وہی تو اسلام بن گیا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل الحدیث نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، اہل الحدیث سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں بھائی، وہ محدثین ہیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی۔ جی کیا لکھا دوں بھائی؟ اب یہ
چلیے ایک بات کی بار بار گزارش کرے میں دکھا دیتا ہوں، حالانکہ بہت جگہ دکھا چکا ہوں، اب کیا دکھائیں اس کو. مدنی احمد جو فون لے کر بھاگتے ہیں نماز پڑھا کے، وہ اور کابل رسول کی جو مدد بہت وقت ہو رہا بھائی. ہو گیا چلیے